دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو تو آپ کو حقیقی خوشی مل جائے گی؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا اور مہنگا گھر ہو، بہت بڑی وسیع جائیداد ہو تو آپ کو حقیقی معنوں میں خوشی دے سکتی ہے؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کئی ماڈل کی نئی گاڑیاں ہوں جو انتہائی مہنگی اور خوبصورت ہوں، دنیا کی ہر آسائش آپ کی جھولی میں آ جائے، آپ کے آگے پیچھے چلتے پھرتے سیکورٹی گارڈ ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوں جو آپ کو ہر طرح سے خوش رکھتے ہوں؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بڑا عہدہ، بڑا مقام، بڑا نام، شان و شوکت آپ کو حقیقی خوشی دلا سکتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، رتن ٹاٹا کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہی ہوگا، جو انڈیا کا ارب پتی بزنس مین، جو کہ صحیح معنوں میں بلینئر ہے۔ اس سے ایک دفعہ کسی انٹرویو کرنے والے نے بڑا ہی عجیب سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا یاد ہے جب آپ کو صحیح معنوں میں سچی حقیقی خوشی ملی ہو؟ آپ نے زندگی میں اتنا کچھ حاصل کیا ہے، نام، مقام، عزت، شہرت، مال و دولت، ہر چیز آپ کے پاس ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس چیز نے آپ کو صحیح معنوں میں سچی خوشی دی ہو؟ رتن ٹاٹا نے یہ بات سن کر سر جھکا لیا اور سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر اس نے انٹرویو لینے والے کی طرف دیکھ کر کہا، میں زندگی کے خوشی سے 4 مراحل سے گزرا ہوں اور آخر کار میں نے حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ پہلا مرحلہ دولت اور وسائل جمع کرنے کا تھا۔ آج میں انڈیا کا امیر ترین آدمی ہوں، لیکن اس مرحلے پر بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر میری زندگی میں قیمتی اشیاء حاصل کرنے کا دوسرا مرحلہ بھی آیا۔ میں نے زندگی کی ہر سہولت اور آسائش حاصل کی، اپنی ہر خواہش کو پورا کیا۔ بڑا گھر، مہنگی گاڑیاں، جیولری، غرض جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا سب میں نے جمع کر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز حقیقی خوشی نہ دلا سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان چیزوں کا اثر بھی عارضی ہے اور قیمتی چیزوں کی چمک دھمک زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ پھر ایک پروجیکٹ حاصل کرنے کا تیسرا مرحلہ آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انڈیا اور افریقہ میں ڈیزل کی سپلائی کا 95% شیئر میرے پاس تھا۔ میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل کا مالک تھا، لیکن یہاں بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ چوتھا مرحلہ میری زندگی میں تب آیا جب میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ اس سے معذور بچوں کے اسکول کے لیے ویل چیئر کی ضرورت ہے۔ اسے 200 ویل چیئر چاہیے تھیں۔ میں نے ان کا انتظام کروا دیا، لیکن میرے دوست نے اصرار کیا کہ میں خود اس کے ساتھ جاؤں۔ میں بہت بیزی تھا، جانا بھی چاہتا تھا، لیکن میرے دوست کے بہت اصرار کرنے پر میں نے اس کے ساتھ جانے کا وعدہ کر لیا۔ معذور بچوں کے اسکول میں جا کر 200 بچوں کو میں نے وہ ویل چیئرز بانٹ دیں۔ اس سے میں نے بچوں کے چہروں پر عجیب سی خوشی دیکھی۔ وہ معذور بچے ویل چیئر ملنے پر بہت ہی خوش تھے۔ وہ اپنی ویل چیئرز کو ادھر ادھر گھما رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے۔ ادھر ادھر کی اس دوڑ میں وہ یہ بھول چکے تھے کہ وہ معذور ہیں۔ ان کے چہروں میں وہ معصوم اور سچی مسکراہٹوں نے مجھے جتنی خوشی دی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ میں آج تک نہیں بھول پایا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ حقیقی خوشی کہتے کسے ہیں۔ اس دن مجھے حقیقی خوشی ملی تھی۔ دوستو، رتن ٹاٹا کہتے ہیں کہ حقیقی خوشی مال کمانے، دولت جمع کرنے، آسائش حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ بانٹنے میں ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے۔ رتن ٹاٹا کہتے ہیں کہ اس واقعہ نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس کے بعد میں نے صلاحی اداروں کی مدد سے لوگوں کی مدد کرنے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ اداس چہروں پر خوشی بکھیرنے سے، مسکراہٹیں بکھیرنے سے آپ کو حقیقی اور روحانی خوشی ملتی ہے۔
اس لیے دوستو، اگر آپ بھی صحیح معنوں میں سچی خوشی پانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے کام آنے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں، آپ کو زندگی کی وہ خوشی، اطمینان ملے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو تاکہ جو دوسروں کی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تک یہ ویڈیو پہنچے اور مددگار کی مدد ہو جائے۔